نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اسلامی سال کے سب سے عظیم دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ یہ دن ہمیں عبادت، قربانی، توبہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں مسلمان کیا کریں۔ سب سے پہلی چیز نمازوں کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں۔ مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور نوافل، تہجد اور اشراق کا بھی اہتمام کریں۔ دوسری چیز روزوں کا اہتمام، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ بہت فضیلت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز روزانہ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن دلوں کو سکون دیتا ہے اور ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز ذکر و دعا کی کثرت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد کی کثرت کریں۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ اور اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں۔ 5ویں چیز صدقہ و خیرات، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ 6ٹھی چیز قربانی خلوص کے ساتھ ادا کریں۔ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات قربان کرنے کا درس ہے۔ جس طرح ان دنوں میں کچھ کام کرنے چاہیے، اسی طرح کچھ کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مسلمان کیا نہ کریں۔ سب سے پہلے گناہوں سے بچیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، والدین کی نافرمانی اور فضول کے کام چھوڑ دیں۔ نماز میں سستی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں شاپنگ میں وقت گزر جائے اور نماز کا پتہ ہی نہ چلے۔ فضول خرچی نہ کریں۔ عید کی خوشیوں میں اسراف نہ کریں۔ اسلام سادگی اور اعتدال کا دین ہے۔ قربانی کو دکھاوا نہ بنائیں۔ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور سب سے اہم بات، ان مبارک دنوں کو غفلت، موبائل، فضول ویڈیوز اور بے مقصد تفریح میں ضائع نہ کریں۔ میرے عزیزو، عشرہ ذی الحجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں کی قدر کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں کی صحیح قدر کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔